کیا کیس ہے ڈکی بھائی کے خلاف؟ ایکچولی جون کا مہینہ تھا، 2 ماہ پہلے کی بات ہے. ٹھیک ہے. کہ میں اور ہماری ٹیم کچھ ریسرچ کر رہی تھی چیزوں پہ. اچھا جی. ہمارے جو ڈائریکٹر جنرل NCC آئی ہیں وردی، سید وقار الدین صاحب، ٹھیک، ان سے ہم نے ڈسکس کیا. انہوں نے ہمیں انسٹرکشنز دیں. میں نے ایک کوشچن کیا کہ یہ جو گیمبلنگ ہے نا، جوا جو ہو رہا ہے جی، یہ جو بچوں میں پھیل چکا ہے، یہ میرے لیے تکلیف دہ ہے. ٹھیک ہے. کچھ واقعات ہوئے پچھلے کچھ عرصہ میں. میں کیونکہ ایک ریسرچ کے اسٹوڈنٹس کو پڑھاتا بھی رہا ہوں، تھوڑا سا میں نوکری کے ساتھ ساتھ چیزوں کو ڈیپلی آبزرو کرتا ہوں. ٹھیک. تو میں نے اسی آبزرویشن میں کچھ بچوں کو جو انٹرویو کیا تو مجھے بڑا افسوس ہوا. منصور بھائی، آپ جب بچے تھے یا میں بچہ تھا تو ہم سے بڑے پوچھتے تھے والدین یا کوئی بھی عزیز و اقارب کہ بڑے ہو کے کیا بنو گے. تو مجھے یاد ہے کہ ہمارے دوست سارے ہم کہتے ہوتے تھے موسٹلی کہ کوئی ڈاکٹر بنے گا، کوئی کہتا تھا انجینئر بنوں گا، کوئی کہتا تھا پائلٹ بنوں گا، ٹھیک، اور اسی طرح کے. لیکن مجھے افسوس ہوا کہ میں نے بچوں کو یہ جب سنا کہتے ہوئے کہ جی ہم یوٹیوبر بنیں گے، پڑھنے کا کیا ہے، 10ویں پاس کر لیے، نام ہی کریے، جتنے مرضی پیسے. ٹھیک. اور وہ ایگزامپلس دیتے تھے. ان چند ایک جس کو اریسٹ کیا ہے ڈکی کو، ان بچوں نے مجھے ہلا دیا کہ یہ تو وہ شخص کہ جی وہ ہمیں گیمبلنگ سکھاتا ہے، وہ ہمیں گاڑیاں دکھاتا ہے، وہ بتاتا ہے کہ جی اس سائڈ پہ جوا کھیلیں. اور جوئے کی قسمیں میں نے کبھی ساری زندگی میں نہیں سنی تھی. وہ گیٹی، کمسئی، وہ 3 پتی اور پتہ نہیں کیا کیا، کرکٹ، یہ وہ تو عام چیز ہے. اچھا. مطلب انہوں نے وہ کتوں کی ریس پہ پیسے، مطلب گھوڑوں کی ریس پہ پیسے. اور نیسٹلی اسپیکنگ میں تو پریشان ہو گیا. اچھا. جتنی بھی ایپس ہیں یا جس چیز کو یہ پروموٹ کر رہا تھا، اس کا ڈائریکٹلی اپنا بھی کوئی فائنینشیل بینیفٹ تھا ان چیزوں کے؟ جی بالکل تھا. وہ کس طرح؟ ہماری انویسٹیگیشن کے مطابق درجن سے زیادہ پروگرامز ہیں، درجنوں ہیں. اچھا. درجنوں ہیں. میرا خیال ہے 50+ ہیں. اوکے. جو کہ اس گیمبلنگ پہ ہیں، جو اب تک ہمیں دریافت ہوئے ہیں. اچھا. اس میں یہ پر پروگرام $10,000 سے لے کر $20,000 تک لیتا تھا. اچھا. جی. ایز اسپانسر، ایز پروموٹر. اچھا، پروموٹر. اب اس گناہ کو پھیلانے کے لیے، اس گناہ کو سوسائٹی میں سریت کرنے کے لیے، اس کے پیچھے انڈین آبجیکٹیوز تھے. انڈیا کا کیا کنیکشن آپ نے فرمایا اس میں؟ سر اس میں جو کچھ ہمیں کنیکشنز ملے ہیں، کچھ سافٹ ویئر جن کی یہ پروموشن کر رہا تھا، یا جو اس کے پیچھے، ان کے اندر بھی بڑی کیٹیگریز ہوتی ہیں. ایک اگر آنر ہے کسی ایک جوئے کی ویب سائٹ کا، اس نے آگے لوگوں کو آؤٹ لیٹ کیے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. فرض کریں مسٹر ایکس نے ان سے 80% پہ لے لیا. اچھا. سافٹ ویئر کی رائٹس پاکستان کے لیے. ٹھیک ہے. مطلب 20% جو جوئے کا پیسہ ہار جیت ہوگی وہ اوپر مین کمپنی کا جو اوریجنل آنر ہوگا وہ دے گا. ٹھیک. باقی جو 80% ہے وہ لین دین جو یہاں والا مسٹر ایکس ہوگا وہ کرے گا. اچھا. تو یہ مسٹر ایکس تھا؟ یہ بہت سارے مسٹر ایکس جو بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا. ان کا آگے اعلی کار تھا. اچھا. اس کے ہمارے پاس کچھ ثبوت بھی ملے ہیں، اور اس کے لیے ہمارے پاس اسٹرانگ ایویڈنس ہیں کہ یہ ان کو پروموٹ کرتا تھا. اور پھر اس بات کی بھی تحقیق کی جا رہی ہے کہ یہ کیا خود بھی جوا کرواتا تھا. اچھا. یا نہیں. اچھا. ناظرین، کچھ عرصے سے نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کی طرف سے مختلف گرفتاریاں کی جا رہی ہیں، لیکن حال ہی میں سعد الرحمان المعروف ڈکی بھائی کو گرفتار کیا گیا. ابتدائی تحقیقات کے بعد مختلف انکشافات ہوئے ہیں اور پتہ چلا ہے کہ کیسے پاکستان میں بچوں کے ذہنوں کو سوشل میڈیا کے ذریعے خراب کیا جا رہا ہے اور کیسے پاکستان میں جوئے جیسی برائی کو پھیلایا جا رہا ہے. لیکن لگتا ہے کہ ڈکی بھائی کی گرفتاری کے بعد معاملہ یہاں پر رکے گا نہیں، بلکہ اور کئی لوگ جو سوشل میڈیا پر ایسی سرگرمیوں میں ملوث ہیں ان کے گرد بھی گھیرا تنگ کیا جائے گا. مستقبل میں ان عناصر کو قابو کرنے کے لیے ادارہ کیا کرنے جا رہا ہے، اس حوالے سے ہم نے بات کی نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کے ایڈیشنل ڈائریکٹر محمد سرفراز چودھری سے. چوہدری صاحب السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ. چوہدری صاحب، سب سے پہلے آئی وانٹ ٹو ٹاک اباؤٹ ڈکی بھائی. کیا کیس ہے ڈکی بھائی کے خلاف؟ ایکچولی جون کا مہینہ تھا، 2 ماہ پہلے کی بات ہے. ٹھیک ہے. کہ میں اور ہماری ٹیم کچھ ریسرچ کر رہی تھی چیزوں پہ. اچھا جی. ہمارے جو ڈائریکٹر جنرل NCC آئی ہیں وردی، سید وقار الدین صاحب، ٹھیک، ان سے ہم نے ڈسکس کیا. انہوں نے ہمیں انسٹرکشنز دیں. میں نے ایک کوشچن کیا کہ یہ جو گیمبلنگ ہے نا، جوا جو ہو رہا ہے، جی،
یہ جو بچوں میں پھیل چکا ہے یہ میرے لیے تکلیف دہ ہے. ٹھیک ہے. کچھ واقعات ہوئے پچھلے کچھ عرصہ میں کیونکہ ایک ریسرچ کے اسٹوڈنٹس کو پڑھاتا بھی رہا ہوں, تھوڑا سا میں نوکری کے ساتھ ساتھ چیزوں کو ڈیپلی آبزرو کرتا ہوں. ٹھیک. تو میں نے اسی آبزرویشن میں کچھ بچوں کو جو انٹرویو کیا تو مجھے بڑا افسوس ہوا. منصور بھائی, آپ جب بچے تھے یا میں بچہ تھا تو ہم سے بڑے پوچھتے تھے والدین یا کوئی بھی عزیز و اقارب کہ بڑے ہو کے کیا بنو گے. تو مجھے یاد ہے کہ ہمارے دوست سارے ہم کہتے ہوتے تھے موسٹلی کہ کوئی ڈاکٹر بنے گا, کوئی کہتا تھا انجینئر بنوں گا, کوئی کہتا تھا پائلٹ بنوں گا, اور اسی طرح کے. لیکن مجھے افسوس ہوا کہ میں نے بچوں کو یہ جب سنا کہتے ہوئے کہ جی ہم یوٹیوبر بنیں گے, پڑھنے کا کیا ہے, 10ویں پاس کر لیے, نام ہی کریے, جتنے مرضی پیسے. اور وہ ایگزامپلس دیتے تھے ان چند ایک جس کو اریسٹ کیا ہے ڈکی کو, ان بچوں نے مجھے ہلا دیا کہ یہ تو وہ شخص کہ جی وہ ہمیں گیمبلنگ سکھاتا ہے, وہ ہمیں گاڑیاں دکھاتا ہے, وہ بتاتا ہے کہ جی اس سائڈ پہ جوا کھیلیں. اور جوئے کی قسمیں میں نے کبھی ساری زندگی میں نہیں سنی تھی. وہ گیٹی, کمسئی, وہ 3 پتی اور پتہ نہیں کیا کیا, کرکٹ, یہ وہ تو عام چیز ہے. اچھا. مطلب انہوں نے وہ کتوں کی ریس پہ پیسے, مطلب گھوڑوں کی ریس پہ پیسے. اور نیسٹلی اسپیکنگ میں تو پریشان ہو گیا. اچھا. جتنی بھی ایپس ہیں یا جس چیز کو یہ پروموٹ کر رہا تھا, اس کا ڈائریکٹلی اپنا بھی کوئی فائنینشیل بینیفٹ تھا ان چیزوں کے؟ جی بالکل تھا. وہ کس طرح؟ ہماری انویسٹیگیشن کے مطابق درجن سے زیادہ پروگرامز ہیں, درجنوں ہیں. اچھا. درجنوں ہیں, میرا خیال ہے 50+ ہیں جو کہ اس گیمبلنگ پہ ہیں, جو اب تک ہمیں دریافت ہوئے ہیں. اچھا. اس میں یہ پر پروگرام $10,000 سے لے کر $20,000 تک لیتا تھا. اچھا. جی. ایز اسپانسر, ایز پروموٹر. اچھا. پروموٹر. اب اس گناہ کو پھیلانے کے لیے, اس گناہ کو سوسائٹی میں سریت کرنے کے لیے اس کے پیچھے انڈین آبجیکٹیوز تھے. انڈیا کا کیا کنیکشن آپ نے فرمایا اس میں؟ سر اس میں جو کچھ ہمیں کنیکشنز ملے ہیں, کچھ سافٹ ویئر جن کی یہ پروموشن کر رہا تھا, یا جو اس کے پیچھے, ان کے اندر بھی بڑی کیٹیگریز ہوتی ہیں. ایک اگر آنر ہے کسی ایک جوئے کی ویب سائٹ کا, اس نے آگے لوگوں کو آؤٹ لیٹ کیے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. فرض کریں مسٹر ایکس نے ان سے 80% پہ لے لیا. اچھا. سافٹ ویئر کی رائٹس پاکستان کے لیے. ٹھیک ہے. مطلب 20% جو جوئے کا پیسہ ہار جیت ہوگی وہ اوپر مین کمپنی کا جو اوریجنل آنر ہوگا وہ دے گا. ٹھیک. باقی جو 80% ہے وہ لین دین جو یہاں والا مسٹر ایکس ہوگا وہ کرے گا. اچھا. تو یہ مسٹر ایکس تھا؟ یہ بہت سارے مسٹر ایکس جو بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا. ان کا آگے اعلی کار تھا. اچھا. اس کے ہمارے پاس کچھ ثبوت بھی ملے ہیں, اور اس کے لیے ہمارے پاس اسٹرانگ ایویڈنس ہیں کہ یہ ان کو پروموٹ کرتا تھا. اور پھر اس بات کی بھی تحقیق کی جا رہی ہے کہ یہ کیا خود بھی جوا کرواتا تھا. اچھا. یا نہیں. اچھا. رجب بٹ کو کس لیے بھیجا گیا؟ ان کو نوٹس کس لیے بھیجا گیا؟ ان کے خلاف بھی انکوائریز تھیں کافی زیادہ. اسی نوعیت کی؟ ایک اس نوعیت کی ہے, بیٹنگ کی. بیٹنگ چیزوں کو پروموٹ کرنا. بیٹنگ چیزوں کو پروموٹ کرنا. ایک اسی کے ساتھ کی ہے. ٹھیک. اس کے اگینسٹ ایک اور انکوائری ہے اور جو بلاسفیمی کی ہے. تو رجب بٹ صاحب کس طرح نکل گئے پاکستان سے باہر؟ جی جب انکوائری لگی تھی یہ اسی وقت ہی چلا گیا. ان کا نام جب انکوائری میں ان کو ڈیٹا کلیکٹ کیا گیا, ان کی ٹیکنیکل چیزیں اٹھائی گئیں, تو یہ اسی دن نکل گیا. ابھی یہ انکوائری کی پروسیڈنگ سٹارٹ تھی, تو وہ جو بلاسفیمی والی کا اس کو پتہ چلا تو وہ پھر ڈیفینیٹ نکل گیا ہوگا. تو 2 پاکستان کے میرے خیال میں سب سے بڑے یوٹیوبرز ہیں جن کے حوالے سے آپ نے, لیکن آپ نے اپنی گفتگو میں کہا کہ اور بھی افراد ہیں. ہاں جی بالکل. کتنے افراد ہیں؟ ٹوٹل 6 افراد ہیں. فگر میں آپ کو دے دیتا ہوں, 4 نام ابھی میں معذرت خواہ ہو جاؤں. وہ بھی یوٹیوبرز ہیں یا ٹک ٹاکرز ہیں؟ جی یہ سارا مکس چیزیں ہیں یہی. اچھا. میں ہاں یہ مختلف اس کے یہ سب لوگ ہی کرتے ہیں نا. جیسے یہ ابھی ڈکی ہے, یہ جو ہے وہ بھی کرتا ہے نا, کیا بولتے ہیں یہ بیگو لائیو یا کچھ ٹک ٹاک لائیو, اس طرح کے. جی ٹک ٹاک لائیو. ہاں جی. یہ اس طرح کی بھی چیزیں کرتا ہے. آئی ایم سوری, میں کیونکہ بالکل ان چیزوں سے نابالغ ہوں, یہ ٹائم نہیں ہوتا کہ میں ان چیزوں کو, میرے پاس اکاؤنٹ بھی نہیں ہے ان چیزوں کے, تو ان کا یوزر نہیں ہوں, اس لیے میں زیادہ نہیں جانتا. تو میں اس لیے اس کے اوپر یہ کمنٹس دوں گا کہ یہ وہ بھی کرتا ہے, اور پتہ چلا ہے انیشل انویسٹیگیشن میں کہ وہاں پر بھی بد اخلاقی اور اس طرح کی چیزیں
परफॉर्म होती हैं, उसका भी रिकॉर्ड ले किस चीज़ पे? ये जब लाइव चीज़ों में आते हैं तो उसमें भी कुछ इस तरह की रिपोर्टिंग है, लेकिन उसकी इंशाल्लाह इंटरोगेशन है हो रही है। मैं वैसे ही पूछ रहा हूँ क्योंकि अब मुझे एकदम मेरे जहन में नाम आया, क्योंकि आपने टिकटॉक लाइव की बात की, मिस्टर पतलो भी है उसके अंदर? अभी आप माफ़ी दें हमें। अच्छा, आप ना नहीं कर रहे तो फिर मैं हाँ ही समझ रहा हूँ उसे, क्योंकि आप मुझे उसको डिनाई नहीं कर रहे ना। मैं चले अज्यूम कर लेता हूँ कि 3 के बारे में तो मैं पता लग गया, सारी मर्द हैं कि ख़वातीन भी हो गई? हैं जी, ख़वातीन भी हैं जी। अब मैं उनके बारे में भी कसौटी शुरू करूँ? नहीं, मुझे ब्लैक टी पीने दें और अपनी सहर अंगेज गुफ्तगू आप जारी रखें। ये लीगल एक रिक्वायरमेंट है। लेकिन आप उनको जो ऑन स्क्रीन या डिजिटल प्रेजेंस है वहाँ पे आप उनके बारे में कुछ नहीं कर सकते। सॉरी, आप वहाँ पे मिसाल के तौर पे मिस्टर पतलू वो बायर है, रजब भट्ट बायर है, वो बाहर से बैठ के वीडियोस बना रहा है, आप उनको रोक नहीं सकते, आप उनके खिलाफ कुछ नहीं कर सकते। जी जाहिर है बाहर हम उसका ये कर सकते हैं कि पीटीए जो पाकिस्तान टेलीकॉम अथॉरिटी है जी उसको कह के उनकी साइट्स को बंद करवा सकते हैं। वो फिर आप सवाल करेंगे कि 2% का वीपीएन इंस्टॉल करेंगे और लोग उसको एक्सेस कर लेंगे। लेकिन किसी हद तक हर्डल रेस तो हम पैदा करेंगे ना। मेरा अपना वैसे एक्सपीरियंस है एफआईए साइबर क्राइम विंग का कि उस वक्त कहा जाता था पता नहीं 2-2.5 लाख कंप्लेंट्स हैं और मजाल है किसी के ऊपर कोई अमल होता हो। अब अगर किसी खातून के हवाले से उसकी कोई प्राइवेट पिक्चर्स या साइबर बुलिंग या कोई ऐसी चीज़ होती है, एक्शन होता है उसके ऊपर? बिल्कुल होता है और बहुत सख्त एक्शन होता है। स्पेशली इसमें आपने ये बहुत खूबसूरत क्वेश्चन किया है, जो सेक्शन 21 है जो कि अडल्ट के लिए है, फिर इसी तरह से जो सेक्शन 22 है वो चाइल्ड पोर्नोग्राफी के लिए है। ठीक है, सब फड़े जाएंगे, सब फड़े जाएंगे। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब। नाज़रीन, सरफराज चौधरी साहब का आपने ये इंटरव्यू देखा। प्रोग्राम से अब तक के लिए इतना ही। कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।